بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ عرصہ بعد کا ذکر ہے کہ ایک دن ایک نوجوان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بڑے ادب سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر محبت بری نگاہ ڈالی، ان کے سر پر دست شفقت پھیرا اور ان کو خیر و برکت کی دعا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم پانچوں وقت مسجد قباء میں اذان دیا کرو، اور جس دن بلال مدینہ میں موجود نہ ہو اس دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اذان دیا کرو۔ ان صاحب نے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر لبیک کہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدمت ان کی سپرد کی تھی اس کو نہایت باقاعدگی کے ساتھ دل و جان سے انجام دینے لگے۔ یہ خوش بخت نوجوان جن کے سر پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست شفقت پھیرا اور انہیں تقوی کے اساس پر تعمیر ہونے والے مسجد اول کا مؤذن مقرر فرمایا، حضرت سعد القرظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سعد القرظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسب و نسب کے بارے میں اتنا ہی معلوم ہے کہ ان کے والد کا نام عائس تھا اور وہ جلیل القدر صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ بعد میں انہوں نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ وہ کہاں کے رہنے والے تھے، مکہ یا مدینہ میں کب آئے، اسلام کب قبول کیا اور کن غزوات میں حصہ لیا، ان تمام سوالوں کے جواب میں کتب سیر خاموش ہے۔ بعض تذکرہ-نگاروں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ حضرت سعد القرظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دعوت اسلام کے آغاز میں مشروف باسلام ہوئے ہوگے، لیکن جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود ایک غلام خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور مکہ میں غریب تھے۔ ان کی مکی زندگی بڑی مظلومانہ تھی۔ اس حالت میں یہ بات محال معلوم ہوتی ہے کہ وہ کوئی غلام خریدنے کی استطاعت رکھتے تھے۔ ہاں، اس بات کا ضرور امکان ہے کہ ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کے حالات سدھرنے لگے تو انہوں نے حضرت سعد القرظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا ہوا، اسی لیے انہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام یا مولی کہا جاتا ہے۔ اندازے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعد القرظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت اچھی اور بلند تھی، اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد قباء کا مستقل مؤذن مقرر فرمایا اور ساتھ ہی مسجد نبوی کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبوت بھی سپرد کر دی کہ جب وہ غیر حاضر ہو تو سعد القرظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اذان دیا کرے۔ حضرت سعد القرظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں بہت مفلس تھے۔ ایک دن بارگاہ رسالت میں اپنی غریبی اور تندرستی کی شکایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجارت کرو، اللہ اس میں برکت دے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایک خاص قسم کے پتوں کی تجارت شروع کر دی جنہیں عرب میں قرص کہا جاتا تھا۔ یہ پتے دغابت یعنی کال پکانے کے کام آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام میں اتنی برکت دی کہ وہ بہت آسودہ حال ہو گئے اور قرض ہی کی تجارت کو انہوں نے اپنا مستقل پیشہ بنا لیا، اسی لیے سعد القرظہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکستہ دلی کے عالم میں اذان دینی چھوڑ دی تو خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جگہ حضرت سعد القرظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کا مستقل مؤذن مقرر کر دیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے شام جانے لگے تو انہوں نے
خود یہ ذمہ داری حضرت سعد القرظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی۔ حضرت سعد القرظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خدمت کو عمر بھر انجام دیتے رہے۔ انہوں نے طویل عمر پا کر 47 ہجری میں وفات پائی اور اپنے پیچھے 2 بیٹے عمار اور عمر اپنے یادگار چھوڑ دیے۔ حضرت سعد القرظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد بھی مدتوں تک مسجد نبوی میں مؤذنی کی خدمت انجام دیتے رہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی پیروی کریں۔